دوسرا پارہ سیقول، آدھے پارے سے آگے، سل بنی اسرائیل۔ ان آیات سے اللہ پاک یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیا مزین کر دی گئی ہے، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ قیامت کے دن سب سے اوپر ہوں گے۔ اللہ اس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب سل بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ان بنی اسرائیل والوں سے پوچھئے ہم نے کتنی ہی ان کو نشانیاں دیں، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیا۔ چنانچہ پھر ان پر جو بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتا ہے اس پر اللہ کا سخت عذاب ہے۔ اللہ نعمت دیتے ہیں حسن کی، انسان اس کو ضائع کر دے اور آوارگی میں لگا دے۔ یہ اللہ پاک مال عطا فرماتے نعمت ہے، تو نعمت عطا فرمائی تھی اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اب یہ رات دن اپنی جان پر خرچ کر رہا ہے، تو یہ تبدیل نعمت ہے۔ بہرحال تو بنی اسرائیل کو دوبارہ اللہ پاک خطاب فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ امت ایک ہی تھی، پھر ہم نے ان کے پاس نبی بھیجے جو ڈر سنانے والے تھے اور خوشخبری سنانے والے تھے، ان کے ساتھ احکامات تھے۔ چنانچہ اب احکامات جب ان کے پاس تھے تو حکم پہ آ کے فرقے دو بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو حکم مانتا ہے، ایک وہ جو نہیں مانتا۔ جو مانتے تھے وہ ایمان والے بن گئے، جنہوں نے نہ مانا وہ بے ایمان ہو گئے ہیں۔ تو حکم ماننا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم احکامات کو جو چھوڑ دیتے ہو، کیا سمجھتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تمہارے پاس کچھ نہیں آئے گا جو پچھلوں پر آیا تھا۔ ان کو تکلیفیں آئی تھیں، ہلا دیے گئے تھے، حتیٰ کہ ان کے رسول اور وہ پکار اٹھے تھے کہ اے اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو فرمایا سن لیجئے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ فرمایا جو خرچ کرو وہ بہتر ہے، والدین پہ خرچ کرو۔ سب سے پہلے والدین حقدار ہیں۔ بیوی کہتی ہے میں حقدار ہوں، نہیں، سب سے پہلے والدین حقدار ہیں، پھر قریبی عزیز و اقارب ہو گئے۔ عزیز و اقارب میں سب سے پہلے گھر والے ہیں۔ بیوی پہ بچوں پہ خرچ کرے، اور اس کے بعد پھر یتیم، مسکین۔ یتیم کہتے ہیں جو نابالغ ہو، اس کا والد وفات پا چکا ہو، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کے کھانے سے زائد نہ ہو، اور مسافر چاہے جتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ سفر میں ہے، سفر میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے سفر میں خرچ کیا جا سکتا ہے مسافر پر بھی۔ فرمایا تم جو بھی اچھا کرو ہم سب جانتے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جہاد کے احکام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تمہیں ناپسند ہے، قتل و قتال کرنا، اپنی جان کو پیش کرنا، جان کے جانے کا خطرہ، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کس چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور کس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، اس لیے جو اللہ پاک حکم فرما دیں اس کے مطابق چلنا شروع ہو جاؤ۔ اور رکوع نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہر حرم میں قتال کرنا کیسا ہے؟ یہ جو 4 مہینے محترم، رجب، شعبان، محرم، سفر، ان میں قتال کرنا کیسا ہے؟ تو فرمایا قتال کرنا تو بہت بری بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر بری بات یہ ہے کہ اللہ کے راستوں سے روکا جائے اور کفر کیا جائے، اللہ کا مسجد حرام سے روکا جائے، اور گھر سے کسی کو بے گھر کیا جائے۔ یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ فتنہ جو ہوتا ہے، فتنہ وہ قتل سے بڑھ کر برا ہے۔ تو جو لوگ فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، پھر چاہے اشہر حرم ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر تم نہیں لڑو گے تو یہ تم سے لڑتے رہیں گے مسلسل، یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین میں داخل کر دیں یا پھر تم کو یہ مار دیں۔ ٹھیک ہے، کافروں کی عادت ہے، اگر آپ حملہ نہیں کرتے تو وہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ پورے دنیا میں دیکھ لیں، کافروں نے ہی مسلمانوں پہ حملہ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ مسلمان نے جہاد کو برا سمجھ لیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کی اللہ کے راستے میں، یہ ہیں رب تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار کہ انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں۔ اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہے۔ اس کے بعد شراب کے حکام
بیان فرمائے. فرمایا کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے، کچھ نفع بھی ہیں، لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے بڑا ہوا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ تصویر سازی ہے، ویڈیو سازی ہے یا موبائل کا استعمال ہے، اس میں نفع بھی ہیں لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ بڑا ہوا ہے. اس لیے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے، چونکہ بچے ایک چھوٹے سے پودے کی طرح ہوتے ہیں، اور چھوٹے سے پودے کو آپ اس طرح چھوڑ دیں اسے بکری منہ مار جاتی ہے. کوئی بندہ مضبوط درخت بن جائے تو پھر اور بات ہے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی آپ سے سوال کرتے یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کو ہم کس طرح سے پالیں. فرمایا کہ جو ان کے لیے بہتر ہو وہ کرو، ان کے مال کو ملا لو، بڑھاتے رہو، بہرحال تقویٰ جب ہو تو بہتر ہے. اور فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا، اس لیے کہ مومنہ عورت بہتر ہے خواہ وہ باندھی ہی کیوں نہ ہو آزاد مشرکہ سے، اگرچہ تمہیں وہ اچھی کیوں نہ لگ رہی ہے. کیونکہ کبوتر با کبوتر، زاغ با ساغ، پرواز ہم جنس با جنس باشد. اور اسی طرح مومن بندہ بہتر ہے چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو مشرک سے جو آزاد ہو، اگرچہ تم کو وہ مشرک اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف دھکیلیں گے، آگ کی طرف دعوت دیں گے، اور وہ اللہ تمہیں دعوت دیتے ہیں مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. اللہ کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں. آگے چونکہ یہ مخصوص احکام میں عورتوں کے حیض کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی حیض والی عورت ہو اس کے قریب نہیں جا سکتے اور وہ کھانا بھی نہیں پکا. نہیں، فرمایا کہ وہ ٹھیک ہے، حیض ایک گندگی ہے، عورتوں سے جدا رہو اور قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب پاک ہو جائیں تو پھر تم قریب جا سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی کو پسند کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ گندگی ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ تو ایک ظاہری ہے لیکن حد سے اکبر ہے، لیکن وہ جسم میں صلاحیت نہیں کرتی. اور فرمایا کہ تمہاری یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان کے پاس آؤ جہاں سے بھی، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، اس بات کو جان رکھو انکم ملاقو کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے، تمہاری اللہ سے ملاقات ہونی ہے. یہ بات ہمیشہ جاننے رہو، ہر وقت تمہارے آنکھوں کے سامنے ہو. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز وہ ایک کفن ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جو اس بات کی علامت تھی کہ اللہ سے ملنا ہے. وقدموا لانفسکم، اپنے لیے نیکی کو آگے کرو. اور فرمایا قسموں کو تم نہ بنا لو آڑ اس بات سے کہ تم نیکی نہ کرو، تقویٰ نہ کرو. ہم نے قسم اٹھائی یہ نماز نہیں پڑھنی، یہ لوگوں کے دماغ سے نہیں ایسی قسم توڑ دینی چاہیے. اللہ تمہارے لغو قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، لیکن اللہ ان قسموں پر مواخذہ فرماتے ہیں جو دل کے ارادے سے اٹھائی جائے. اللہ بخشنے والے مہربان ہے. آگے مسئلہ الہ ہے. مسئلہ الہ یہ ہوتا ہے کہ 4 مہینے عورت کو چھوڑے رکھے، اگر 4 مہینے سے پہلے لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر طلاق ہو جاتی ہے. اگر طلاق کا ہی ارادہ ہو، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اب طلاق کے احکامات مسائل ہم ذکر نہیں کرتے اس لیے کہ مسائل جلدی سے سمجھ نہیں آتے، تو مسئلہ بندہ سمجھتا نہیں ہے بات کیا ہوتی ہے، کہ کیا بنا لیتا ہے، تو اس لیے مسائل کو پوچھنا چاہیے ہمیشہ. بہرحال میں اجمالاً آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ جو متعلقہ عورت ہو وہ 3 حیض رکی رہے. جب وہ چوتھی پاکی اس کو آ جائے گی تو وہ حلال ہو جائے گی اور خاوند کے لیے. اگر اصلاح کا ارادہ ہو خاوند کا، 2 طلاقیں دی ہیں، 1 دی ہے تو رجوع کر سکتا ہے اور وہ زیادہ حقدار ہے. اور فرمایا کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، برابر. اس لیے یہ نہ کہے مرد کہ میرے حقوق زیادہ ہیں عورت پر، نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ. مردوں کو ایک درجہ حاصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن حقوق برابر ہیں. الطلاق مرتان، یہ وہی احکام بیان فرما دیے. یہ رکوع پورا طلاق کے احکامات ہیں، اس کے آگے بھی طلاق کے ہی احکامات ہیں، مختلف طریقے سے اللہ پاک احکامات ارشاد فرما رہے ہیں. اسی طرح سے یہ 15 رکوع تک طلاق کے احکامات ہیں. اور اس کے بعد وہ قصہ مشہور حضرت طالوت کا اور جالوت کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ مشہور اللہ پاک نے وہ ذکر فرمایا.
اور فرمایا کتنے ہی ایسے لشکر ہیں جو کم ہوتے ہیں لیکن غالب آ جاتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ قصہ ہے طالوت اور جالوت اور لشکر داؤد علیہ السلام کا قصہ، یہ ایک تفصیلی قصہ ہے، اسی پہ اللہ پاک جو ہے یہ دوسرا پارہ ختم فرما رہے ہیں۔ تو یہ قصہ جو ہے انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ الگ ریکارڈ کر کے بھیج دیا جائے گا۔ بہرحال یہ خلاصہ ہے دوسرے پارے کا۔ تیسرے پارے کا خلاصہ میں نے بھیج دیا لفظوں کے اندر، لیکن تفصیل سے انشاءاللہ کچھ دیر بعد آج ہی بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔